زندگی یوں ہی بسر ہو رہی تھی کہ میں اپنے خاندان کے ہمراہ کینیڈا چلی آئی۔ یہاں ایک نئی زندگی کا مشکل اور غیر متوقع ماحول میرا منتظر تھا۔ مجھے ہر چیز آغاز سے سیکھنی تھی۔ کینیڈا میں فروکش ہونے کے بعد جلد ہی میری ملاقات ایک لبنانی طالب علم سے ہوئی جو اس وسیع ملک میں میری طرح نووارد تھا۔ اس کی طبیعت بھی ذرا عام مزاج سے ہٹ کر تھی۔ مجھے سب سے پہلے اسی نے اسلام کے متعلق آگاہ کیا جسے اس وقت تک میں ایک سنکی قسم کا مذہب خیال کرتی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا تعلق پولینڈ سے ہے اور ان کا نام ہے میریولا لیلا زیسنی۔ تو ان کا تعارف شروع کرنے سے پہلے، ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان فروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ میں پولینڈ کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ والدین سادہ مزاج اور مذہبی قسم کے لوگ تھے جنہوں نے مقدور بھر میری بہتر پرورش کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک خاص مزاج کی حامل اوسط طبقے کی لڑکی تھی اور کیتھولک مذہب رکھنے والے لوگوں میں پلی بڑھی جو میرے مزاج سے مطابقت نہ رکھتا تھا۔ گھر کی مذہبی فضا کی وجہ سے مجھ پر چرچ جانا لازم تھا، چنانچہ رواج کے مطابق میں ہر اتوار اور دیگر تمام خصوصی تقریبات پر چرچ جایا کرتی تھی۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، میری طبیعت ذرا مختلف قسم کی تھی۔ میں کم میل جول رکھنے والی شرمیلی اور اداس قسم کی لڑکی تھی۔ میں اپنے لڑکپن کے سالوں میں عملی طور پر تنہائی پسند تھی۔ کوئی بوائے فرینڈ ہونا تو درکنار، میری کوئی سہیلی تک نہ تھی۔ بس میں تھی اور مذہب پر غور و فکر۔ زندگی یوں ہی بسر ہو رہی تھی کہ میں اپنے خاندان کے ہمراہ کینیڈا چلی آئی۔ یہاں ایک نئی زندگی کا مشکل اور غیر متوقع ماحول میرا منتظر تھا۔ مجھے ہر چیز آغاز سے سیکھنی تھی۔ کینیڈا میں فروکش ہونے کے بعد جلد ہی میری ملاقات ایک لبنانی طالب علم سے ہوئی جو اس وسیع ملک میں میری طرح نووارد تھا۔ اس کی طبیعت بھی ذرا عام مزاج سے ہٹ کر تھی۔ مجھے سب سے پہلے اسی نے اسلام کے متعلق آگاہ کیا جسے اس وقت تک میں ایک سنکی قسم کا مذہب خیال کرتی تھی۔ ہم ایک دوسرے سے متضاد نظریات رکھنے کے باعث اکثر لمبی چوڑی گفتگو اور بحث کرتے۔ اس سے قطعی مختلف نقطہ نظر رکھنے کے باوجود اس کا ایک جملہ کہ خدا صرف ایک ہے ہر وقت میرے کانوں میں گونجتا رہتا۔ تاہم مجھے پورا یقین تھا کہ ایسی سوچ رکھنے والا یقیناً پاگل ہے، اور کبھی بھولے سے بھی یہ خیال نہ آیا کہ دراصل میں ہی غلطی پر ہوں۔ جب سے میں اس لبنانی لڑکے سے ملی تھی، زندگی انتشار کا شکار ہو گئی تھی۔ اس لیے ہی نہیں کہ وہ مسلمان تھا، بلکہ اس لیے کہ میں اب اس سوچ تلے پیسی جا رہی تھی کہ ہم دونوں میں کون صحیح ہے اور کون غلط۔ تقریباً 2-3 ماہ تک میں اس ادھیڑ بن میں رہی، تب ایک معجزہ ظہور میں آنا شروع ہوا۔ ایک دن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چرچ میں تھی تو یکایک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، کس قدر بے تک کی بات ہے کہ یہ چرچ والے کہتے ہیں کہ خدا، اس کا بیٹا اور روح القدس تینوں مل کر ایک بنتے ہیں۔ احساس نے مجھے جھنجھوڑ دیا اور میں سوچنے لگی کہ اگر خدا ایک ہے تو اس کے بیٹے اور روح القدس کا کیا مطلب ہے۔ یہ تثلیث کا معاملہ تو عقلی اعتبار سے بہت ہی ناقابل فہم تھا۔ مجھے تو مسلمان لبنانی نوجوان کی بات ہی درست نظر آ رہی ہے کہ خدا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس سے میں نے اس حقیقت کو پایا تھا، میں نے شاید ہی چرچ میں کسی سے کوئی بات کی ہو، لیکن کچھ عرصے میں میرے والدین کو احساس ہو گیا کہ میں نے چرچ جانا چھوڑ دیا ہے اور چرچ سے دور رہنے کے بہانے تلاش کرنے لگی ہوں۔ وہ جان گئے کہ یقیناً کوئی گڑبڑ ہے۔ انہوں نے سارا الزام اس بیچارے لبنانی لڑکے پر تھوپ دیا اور اس سے نہ صرف سخت رویہ اپنایا بلکہ اسے بے عزت بھی کیا، مگر میرے رویے میں تبدیلی نہ آئی۔ میں نے خفیہ طور پر پولینڈ سے قرآن کریم کا ایک نسخہ منگوایا، نماز سیکھی اور چپکے روزہ رکھا کہ کوئی نہ جان سکا۔ ادھر والدین کو خوش رکھنے کے لیے میں دکھاوے کے طور پر کبھی کبھار چرچ بھی چلی جاتی، لیکن صرف اللہ جانتا کہ یہ سب کچھ میرے لیے کتنا تکلیف دہ تھا اور میں کس کرب میں مبتلا تھی۔ میرے لیے قرآن کریم کا مطالعہ ایک مسرور کن تجربہ تھا۔
رات کو جب سب اپنے بستروں میں دبکے ہوتے میں قرآن کا مطالعہ شروع کر دیتی، میں اسے پڑھتی جاتی، اس دوران آنکھیں برستی رہتیں اور میں منہ پر تکیہ رکھ کر روتی رہتی، یہ فیصلہ کرنے میں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے تقریباً 1 سال لگ گیا۔ اس دوران میں نے نماز ادا کرنا اور صحیح طریقہ پر روزہ رکھنا سیکھا۔ اب میری زندگی سراپا مسرت تھی، یہ شادمانی اسلام کے اس روشن دریچے سے چھن چھن کر آ رہی تھی جو میرے رب نے میرے اوپر واہ کر دیا تھا۔ ہر نیا دن ایک نیا مشاہدہ لے کر آتا اور ہر لمحہ تکمیل ذات کی طرف لے جانے والا تھا۔ میں بہت خوش تھی اور شکر گزار تھی کہ اللہ نے مجھے عرفان و علم سے نوازا تھا، لیکن اب زندگی اتنی آسان بھی نہ رہی تھی کہ گو اندرونی طور پر میں پر امید اور پرسکون تھی، مگر باہر کی دنیا کی زندگی برقرار رکھنے کے لیے سخت جدوجہد کرنی پڑی۔ تقریباً 2 سال اسی طرح گزرے۔ اب میں مکمل طور پر مسلمان ہو چکی تھی اور اہل خاندان اور میرے درمیان بیگانگی کے پردے حائل ہو گئے تھے۔ گو میں اب بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ جو ہی ان کے کانوں میں میرے ایمان لانے کی بھنک پڑی مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، مگر میں منتظر تھی جو کچھ اللہ نے میرے لیے غیب میں چھپا رکھا تھا۔ کرسمس کا موقع آیا تو مزید ضبط کا یارہ نہ رہا، میرا دل بھر آیا اور میں نے سب کو اپنے ایمان لانے کے بارے میں بتا دیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس سے وہ خاصے دکھی ہوں گے۔ مجھے یہ بھی خیال آیا کہ یہ ان کی خوشی کا دن تھا، مجھے مزید انتظار کر لینا چاہیے تھا، مگر اللہ کی یہی مرضی تھی کہ میں مزید انتظار نہ کروں۔ میں زیادہ دیر تک تاریکی سے سمجھوتا نہ کر سکی اور نہ ہی فضولیات اور لغویات سے بھری اس محفل میں ٹھہر پائی۔ توقع کے مطابق مجھے فوراً گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور رہنے کے لیے ایک جگہ تلاش کر لی۔ دل اس خیال سے مسئلہ جا رہا تھا کہ گھر والے چھوٹ گئے، مگر ذہن جلد ہی سکون سے معمور ہو گیا کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا تھا۔ والد کے سوا خاندان کے تمام افراد نے مجھ سے منہ پھیر لیا، صرف انہوں نے کہا میں آزادی سے اپنا راستہ منتخب کر سکتی ہوں۔ وہ اب بھی مجھ پر شفیق تھے اور اس مشکل وقت میں اخلاقی و جذباتی لحاظ سے دل جوئی کرتے رہے۔ وہ اسلام تو شاید ہی قبول کریں، مگر انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ بدستور ان کی بیٹی ہوں اور باپ کی حیثیت سے وہ مجھے اب بھی چاہتے ہیں۔ تب سے میں الگ رہ رہی ہوں اور زندگی کے ہر دن کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھے سب سے قیمتی چیز ایمان و قرآن سے نوازا ہے۔ اس نے اس وقت اپنی رحمت کے دروازے مجھ پر وا کیے جب میرے گھر والوں نے مجھ پر اپنے دروازے بند کر دیے تھے۔ میری دعا ہے کہ ایمان کی روشنی ان سب لوگوں تک پہنچے جو اب بھی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں، جن میں کبھی میں بھی ان کی ہم سفر تھی۔ مسلم حلقے سے میرے لیے میریولا کے بجائے مریم نام تجویز کیا گیا، مگر اس نام سے مجھے اپنے پرانے عقیدے کی یاد آتی تھی، اس لیے میں نے اس کے بجائے اپنے لیے لیلا کا نام منتخب کیا۔ عربی میں اس کا مطلب رات ہے، اور چونکہ یہ رات ہی کا وقت ہوتا تھا جب مجھے قرآن پڑھنے کا موقع ملتا اور میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاتی تھی، اور جب اس نے سورہ فاتحہ کے ذریعے مجھے آگاہی اور ہدایت سے نوازا تھا۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کی داستان بھی ختم ہوئی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور داستان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔